583 ہجری میں جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ پہنچے اور کعبہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوئے تو آپ وہاں عبادت الہی میں مصروف تھے، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے غیب سے ایک آواز سنی کہ اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں اور ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ جب سرکار غریب نواز نے یہ آواز سنی تو آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی اور کہا، الہی میری یہ دعا ہے کہ میرے سلسلے میں جتنے بھی لوگ مرید ہوں تو انہیں بھی بخش دے۔ میرے سلسلے سے یعنی سلسلہ چشتیہ میں جتنے بھی لوگ میرے مرید ہوں تو انہیں بھی بخش دے۔ غیب سے ایک آواز آئی، اے معین الدین، ہم تجھے خوش کر دیں گے اور تو ہماری ملک ہے اور تیرے سلسلے میں جتنے بھی لوگ مرید ہوں گے ہم سب کو بخش دیں گے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا۔ آپ مدینہ منورہ پہنچے اور اپنے تمام اوقات عبادت الہی میں گزارتے۔ ایک دن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے کہ ایک آواز آئی، روضہ رسول سے ایک آواز آئی کہ اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میرے دین کا مددگار ہے، جا میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کر دی۔ ہندوستان کا صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو شہنشاہ بنا دیا، ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ آواز سنی تو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا، اللہ سے دعائیں کرنے لگا۔ اب بارگاہ خداوندی سے بھی قبولیت کی سند مل گئی اور بارگاہ رسالت سے بھی قبولیت کی سند مل گئی۔ آپ فرماتے ہیں، حضور نے مجھے بتایا کہ تمہیں اجمیر کا سفر کرنا ہے، اجمیر پہنچنا ہے۔ آپ اسی اضطراب میں تھے کہ اجمیر کیسے پہنچوں گا، کس جگہ کا نام ہے، کیسی بستی ہے، یہ سوچتے ہوئے سرکار غریب نواز کو نیند آ گئی۔ بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے لے کے اجمیر پہنچنے تک تمام سفر کا معائنہ کرا دیا کہ کیسے کیسے تمہیں اجمیر پہنچنا ہے اور اجمیر میں کس جگہ قیام کرنا یہ بھی بتا دیا، اجمیر کی پہاڑیاں تک دکھا دی، اجمیر کی سنگلاخ زمین تک دکھا دی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے مدینہ منورہ سے فوراً سفر شروع کیا۔ آپ سفر کرتے ہوئے بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آپ نے چند روز قیام فرمایا اور آپ اپنے مریدین کے ساتھ اور چند مقتدر اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک 12 سال کا بچہ ہاتھ میں ایک دودھ کا پیالہ لیے ہوئے جا رہا تھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بچے کو اس وقت تک موت نہ دے گا جب تک کہ اس بچے کو دلی کا شہنشاہ نہ بنا دے گا، اس بچے کو دلی کا سلطان نہ بنا دے گا، تب تک اللہ رب العزت اس کو اٹھائے گا نہیں۔ مورخین فرماتے ہیں اس بچے کا نام سلطان شمس الدین التمش ہے، بغداد میں چاہیے، اور سرکار غریب نواز نے فرمایا اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ دہلی کا سلطان نہ بن جائے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد میں قیام کے بعد اپنا سفر شروع کیا اور تو آپ اصفہان، تبریز، ہرات ہوتے ہوئے ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا سبزہ وار، وہاں پہنچے۔ وہاں کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا یادگار محمد، یہ شیعہ تھا اور بڑا ظالم اور جابر حاکم تھا، اور یہ اتنا متعصب شیعہ تھا کہ اگر اس کی حکومت کے اندر کوئی شخص اپنے بچوں کا نام ابو بکر یا عمر یا عثمان رکھ دیتا تو اسے قتل کرا دیتا، اتنا متعصب شیعہ تھا۔ لوگ اس کے ظلم اور جبر سے بہت زیادہ پریشان تھے۔
اس کے محل کے قریب ایک خوبصورت باغ تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ میں جا کے ٹھہر گئے. جب یہ آپ باغ میں پہنچے تو یادگار محمد کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے باغ میں ایک درویش آیا ہوا ہے جو آپ کے مذہب سے الگ ہے. وہ بڑا آگ بگولا ہوا اور سرکار غریب نواز کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے باغ میں داخل ہوا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جیسی وہ کھڑا ہوا تو آپ کے رعب اور جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کے گر گیا. اور جب بے ہوش ہو کے گر گیا سرکار غریب نواز نے اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے. جب ہوش آیا تو دل کی دنیا بدل چکی تھی. اب وہ ظالم اور جابر نہیں رہا, اب بلکہ وہ انصاف کرنے والا عادل حاکم بن گیا. وہ شیعہ تھا اب اہل سنت و جماعت کا بن گیا. سرکار غریب نواز سے کہا کہ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کرا لیجئے. سرکار غریب نواز نے اس کو توبہ کرائی اور مسلک اہل سنت والجماعت میں شامل فرمایا اور چند روز اپنے یہاں رکھ کر اس کو عبادت اور ریاضت کرائی. اس کے بعد اس کو خلافت عطا کر کے ظاہری حکومت بھی اور باطنی حکومت بھی عطا کر دی کہ تم اس علاقے کے ظاہری حاکم بھی تم ہو اور باطنی حاکم بھی تم, یعنی ولایت کی بھی تمہارے پاس حاکمیت ہے اور ظاہر میں سلطان بھی اس علاقے کے تم ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہیں کا حاکم بنا کر ولایت عطا کر کے اپنا سفر شروع کیا. اب آپ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک علاقے میں پہنچے جس کا نام تھا بلخ. بلخ یہ بہت زیادہ مشہور شہر ہے اور یہاں پر آپ کی ملاقات شیخ احمد خضریوں سے ہوئی. اور اس شہر کے اندر ایک مولوی تھا جس کا نام تھا مولانا ضیاء الدین. یہ بڑا فلسفی تھا اور فلسفے پہ ہی اس کو کمانڈ حاصل تھی. یہ تصوف کو کچھ نہیں سمجھتا تھا, عبادت اور ریاضت کو کچھ نہیں جانتا تھا. اور اس کا ایک مدرسہ چلتا تھا جس میں ہزاروں طلبہ اس کے شاگرد تھے اور وہ فلسفیانہ گفتگو کرتے تھے. سرکار غریب نواز اس کے مدرسے کے برابر میں ایک باغ میں تشریف لے گئے جو اس کا باغ تھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے سفر میں اپنے ساتھ چند چیزیں رکھا کرتے تھے. اس میں سے آپ کے پاس چھری ہوتی تھی, چکماک اور نمک اور دیگر چیزیں, تاکہ اگر راستے میں بھوک لگے تو آپ کسی پرندے کا شکار کر کے اس کو بھون کر کھا سکیں. تیر اور کمان بھی ساتھ میں رہتا تھا. آپ جب اس باغ میں پہنچے تو سرکار غریب نواز نے پہلے ایک پرندے کا شکار کیا اور اپنے شاگردوں سے کہا, مریدین سے کہا کہ تم اس کو بھون لو, اتنے میں نماز ادا کر دوں. سرکار غریب نواز نماز پڑھنے لگے. اسی دوران یہ جو ضیاء الدین تھا یہ اپنے باغ میں داخل ہوا. اسے معلوم ہوا کہ کچھ صوفی لوگ آئے ہیں. اسے صوفیوں سے نفرت تھی اور یہ کہتا تھا کہ یہ بیماری ہے, یہ کوئی علم کوئی ہے صوفیت. حالانکہ صوفیت یہ بہت اعلیٰ معیار کا علم ہوتا ہے. یہ صوفیت جو ہے طریقت کی منزلوں پہ جا کے حاصل ہوتی ہے. ہمارے ہاں کسی کو بھی صوفی کہہ دیتے ہیں, جو آدمی تھوڑا سیدھا سادہ ہوا صوفی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ وہ صوفی نہیں ہے. صوفی تو طریقت کی بڑی منزلوں کو طے کرنے والا ہوتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے مریدین نے اس گوشت کو بھون کر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سرکار غریب نواز نے ایک ران اس کی خود کھائی اور ایک ران اس ضیاء الدین کو دے دی. اب ضیاء الدین نے جب یہ ران کھائی تو اس کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کے گر گیا. جب اسے ہوش آیا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑتے اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور اس نے اپنی تمام فلسفیانہ اقوال سے توبہ کر لی اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں رہ کر مجاہدہ کرنے لگا, ریاضت اور عبادت میں مشغول ہو گیا. جب سرکار غریب نواز نے اس کو توبہ کرائی تو یہ اپنے گھر گیا اور جتنی فلسفی کتابیں تھیں سب دریا میں ڈال دی. سرکار غریب نواز نے اس کو ولایت بھی عطا کی اور ساتھ میں اپنی خلافت عطا کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا. مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ ضیاء الدین نے توبہ کر لی سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر تو اس کے مدرسے میں جو 1000 سے زیادہ طلبہ پڑھتے تھے انہوں نے بھی توبہ کر لی فوراً. جب انہوں نے توبہ کر لی تو شہر بلخ میں یہ خبر پہنچ گئی کہ ایک درویش آیا ہے جس درویش نے ضیاء الدین کو مات دی اور ضیاء الدین توبہ کر چکا ہے اس درویش کے ہاتھ پر. تو شہر بلخ کے لوگ اکٹھا ہو کر آتے اور سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر توبہ کرتے اور آپ ان کو ریاضت اور مجاہدہ کراتے, علم کی منزلیں طے کروا دیتے. آپ چند دنوں میں ان کو عالم بنا دیا کرتے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلخ سے اپنا سفر شروع کیا تو آپ سمرقند پہنچے. سمرقند میں
آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر مسجد تعمیر ہو رہی تھی. مسجد کی تعمیر میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہوا. ایک شخص یہ کہتا تھا کہ اس مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے, کعبے سے ہٹا ہوا ہے. اور جو وہاں کے اہل علم حضرات تھے وہ یہ کہتے تھے کہ مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہے. آج کا دور تو بڑا آسان ہے. کعبے کا رخ کا اندازہ لگانے کے لیے آپ قطب نما کے ذریعے کعبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور کمپاس کے ذریعے کعبے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں. بہت آسان زمانہ ہے آج کا. لیکن پہلے کے دور میں ایسا زمانہ کوئی تھا کہ ہمارے پاس قطب نما موجود ہے یا ہمارے پاس کمپاس موجود ہے جس کے ذریعے ہم کعبے کا رخ کا پتہ لگائیں. بڑے علم والے ہوا کرتے تھے جو تمام سمتوں کا خیال رکھتے تھے. تو وہاں کے جو علماء تھے سمرقند کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہے. اور وہاں کے جو چند لوگ جاہل قسم کے لوگ تھے, اور ہوتا ہے کہ جاہلی مولویوں سے زیادہ بحث کرتے اور اپنی بات کے آگے کسی کی چلنے نہیں دیتے, تو وہ جاہل کہنے لگے کہ نہیں, اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے. جب سرکار غریب نواز اس بستی میں پہنچے تو سرکار غریب نواز نے نظر ڈالی مسجد کے اوپر, تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کے علماء صحیح کہتے ہیں کہ اس مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہے. لیکن وہ لوگ بحث کرنے لگے. اس میں جو ایک سب سے زیادہ بحث کرنے والا تھا, سرکار غریب نواز نے جو اس پر نظر ڈالی تو پہلے تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی. اس کے بعد سرکار غریب نواز نے اسے مسجد میں کھڑا کیا اور کہا کہ آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی. پھر آپ نے کہا کہ اب آنکھیں کھول اور دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے. جب اس نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں کھولنے کے بعد کہتا ہے مجھے تو کعبہ مقدسہ نظر آتا ہے, مجھے تو کعبہ معظمہ نظر آتا ہے. سرکار غریب نواز نے کہا یہی تو یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہے. آپ نے سمرقند سے لے کر اور کعبے تک جتنے حجابات تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سب اٹھوا دیے, اور اس ایک جاہل کو آپ نے کعبے کی زیارت سمرقند میں کرا دی. کعبے کی زیارت سمرقند میں بیٹھ کے آپ نے جاہل کو کروا دی. اس طرح سرکار غریب نواز نے وہاں پر ٹھہرے, اور وہاں کے لوگ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آتے, آپ سے مرید ہوتے, آپ ان کو علم کی اور عمل کی تلقین کرتے. اس کے بعد سرکار غریب نواز نے سمرقند سے اپنا سفر شروع کیا. آپ سمرقند سے سفر کرتے ہوئے اب لاہور پہنچے. لاہور میں آپ نے حضرت ابو الحسن علی بن عثمان داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس پر قیام فرمایا. چند روز وہاں رہے جہاں پر حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری چلہ فرمایا کرتے تھے. سرکار غریب نواز نے وہاں پر چلہ کیا اور لوگ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر آپ سے مرید ہونے لگے. سرکار غریب آپ لاہور سے سمانہ پہنچے. سمانہ یہ پٹیالہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں راجہ پرتھوی راج چوہان کے کارندے پہلے سے ہی غریب نواز کا انتظار کر رہے تھے. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہاں کے لوگ پہلے سے ہی غریب نواز کا انتظار کر رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ پرتھوی راج چوہان کی جو ماں تھی ایک جوتشی تھی. یہ ستاروں کی چالوں کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر لیا کرتی تھی. پرتھوی راج چوہان کی ماں نے سرکار غریب نواز کے ہندوستان آنے سے 12 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی, اے پرتھوا, یہاں پر ایک مرد کامل آنے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا, تیری حکومت کو مٹا دے گا. جب پرتھوی راج چوہان نے یہ بات سنی, اسے معلوم تھا کہ میری ماں جوتشی ہے اور میری ماں جو خبر دیتی ہے وہ تقریباً پوری ہو جاتی ہے. اس نے پہلے سے ہی اپنے کارندے لگا رکھے تھے کہ جیسے ہی اس طرح کا حلیے والا کوئی شخص آئے, اس کی ماں نے حلیہ تک بتا دیا تھا کہ اس حلیے کا وہ آدمی ہوگا, اس کے ساتھ اتنے لوگ ہوں گے, اس طرح اس کا قافلہ چل رہا ہوگا, اور بتا دیا کہ اس طرح حلیے کا کوئی آدمی آئے تو اسے فوراً قید کر لینا تاکہ میں اسے قتل کر دوں اور میں اپنی حکومت کو بچا سکوں. جب سرکار غریب نواز سمانہ پہنچے تو اس کے قارندوں نے آپ کو پہچان لیا غریب نواز کو, اور کسی ہیلے سے آپ کو قید کرنا چاہا اور کہا کہ آپ ہمیں ایک بزرگ معلوم ہوتے ہیں, صوفی معلوم ہوتے ہیں, ہم نے آپ کے لیے ایک اچھی رہائش کا انتظام کیا ہے, آئے آپ ہمارے ہاں اس جگہ ٹھہر جائیں, ہم آپ کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کریں گے. سرکار غریب نواز نے مراقبہ کیا تو بارگاہ رسالت سے خبر ملی کہ اے غریب نواز, یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں, ان کے دام فریب میں مت آنا. سرکار غریب نواز نے انکار کر دیا. اس کے بعد آپ نے وہاں سے اپنا اگلا سفر شروع کیا اور آپ دہلی پہنچے.